اللہ اکبر. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی مسجد میں قرآن کریم کی دعوت کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، توحید کا آغاز کیا. وہ اسٹوڈنٹس آئے کہ جو بدو تھے، وہ اسٹوڈنٹ آئے جو ان پڑھ تھے، وہ اسٹوڈنٹ آئے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ اسٹوڈنٹ آئے جو جانوروں کو پانی پینے پلانے پہ جھگڑے کرتے تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ آئے تھے کہ جن کی لڑائیاں صدیوں تک، نسلوں تک جاری رہتی تھی. لیکن میرے نبی نے اس چھوٹی سی مسجد کو ایسی یونیورسٹی بنایا، ایسا کالج بنایا، ایسا ادارہ بنایا، اور ان اسٹوڈنٹ کو ایسا رچایا اور بسایا کہ انہوں نے پوری کائنات کے اندر اسلامی جھنڈوں کو گاڑ دیا تھا. وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ صحابہ اکرام تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنے پاس نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ جانوروں کو پانی پینے پلانے پہ جھگڑے ہو جاتے تھے. اور اللہ نے کہا قرآن میں، اللہ اکبر، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یاد کرو اس وقت کو. اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اور پھر تمہارے اوپر ایک نعمت عظمیٰ کا نزول ہوا، تمہارے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنے کلام کو بھیجا. پھر کیا ہوا؟ ان کی دعوت و تبلیغ سے وہی جو دشمن تھے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بن گئے، آپس میں بھائی بن گئے، شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیاں، ہمدردیاں پیدا ہو گئیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اس کی تبلیغ سے، اس کی دعوت اور پیغام سے اللہ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے نجات دے دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ آیات، یہ صورتیں، یہ کلام، یہ الفاظ اس دور کے لیے نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. وہ عرب کے بدو، وہ ان پڑھ، وہ ایک دوسرے کے دشمن، اللہ اکبر، کیا مقام دیا اللہ نے ان کو. اور یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ کے کلام سے دوستی، اللہ کے کلام کو سینوں سے لگایا، سینوں میں بسایا، اپنے شب و روز میں شامل کیا. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جو یونیورسٹی چھوٹی سی بنائی، اس کے اندر جو اسٹوڈنٹ نکلے، اللہ نے کہا یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ طلباء ہیں، استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کا امتحان بھی لینے والے، اللہ اکبر، فرمایا ہم عرش پہ بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ علی قلوب. صحابہ کے دلوں کا امتحان ہم نے لیا. تم کسی ادارے، یونیورسٹی، کالج اور اسکول میں جب امتحان دیتے ہو، پاس ہوتے ہو، تمہیں ادارے کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے کہ یہ آپ کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ کی کامیابی کا سند ہے. لیکن سن لو، صحابہ اس کائنات میں وہ جماعت ہے کہ جن کا امتحان بھی اللہ نے لیا، اور امتحان کے بعد کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. کر لو جو کرنا ہے، بولتے رہو جو بولنا ہے، نکالتے رہو نقائص جتنے نکالنے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، چھان چھان کے، تاریخ کے اوراق کھنگال کھنگال کے، اپنے دن اور رات ایک کر کے جتنے نقائص، اعتراض نکال سکتے ہو. ہمارا قانون اور ہمارا حکم اٹل ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں. کر لو جو کرنا ہے. ہم نے کہہ دیا یہ مغفور ہیں، ہم نے کہہ دیا یہ مغفور ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ نے غزوہ احد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، جن سے غلطیاں ہوئیں ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے معاف کر دیا، تم کون ہو، میں کون. سورہ توبہ میں
اللہ نے غزوہ تبوک کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ معاف کر دیے گئے، اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا بارہا بار بار۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو 1450-1500 صحابہ درخت کے نیچے تھے، اللہ نے کہا ہم ان سے راضی ہیں، یہ مومن ہیں، یہ مومن ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ جتنے بھی امتیازات ہیں، اعزازات ہیں قرآن کریم میں، اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ترقیاں ملی بھائی، کیوں ملی؟ مدینہ میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں بتائیے؟ لے کے نکل گئے تھے پیغام کو، علم کو، جھنڈے کو اٹھا لیا تھا، توحید کا ترانہ سینوں میں بسا لیا تھا۔ کسی کی قبر آپ کو عراق میں ملے گی، مصر میں ملے گی، ایران میں ملے گی، اور نہ جانے دنیا کے کن کن ممالک کے اندر ملے گی۔ یہ ساری دعوت کا محور جو آج بھی موجود ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرہون منت ہیں۔ ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، عین ایمان ہے۔ لیکن سوچئے اور رکیے، ہم سنتے ہیں فضائل، اور ایک بل بھی اللہ کے حکم سے پاس ہوا حکومت پاکستان کی طرف سے، ہم اس پہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، ہم ہو یا غیر ہو یا کوئی بھی ہو، ہر صحابی، ہر صحابیہ، ام المومنین، اہل بیت، آل رسول، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔